تو اسی طرح ہمیں بزرگوں کے واقعات سن کر، ان کو پڑھ کر ہمیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح اولیاء اللہ نے، اللہ رب العزت کے نیک بندوں نے کس طرح اپنی چاہتوں کو، اپنی خوشیوں کو، اپنی خواہشات کو پس پش ڈالا، اور اللہ رب العزت کے حکموں کو کس طرح انہوں نے پورا کیا، اور اللہ رب العزت کے احکامات کی کس طرح انہوں نے تعمیل کی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں۔ ان کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ ندی کے کنارے چلتے ہوئے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ندی میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، تو حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سیب کو اٹھایا اور اس کو کھانا شروع کر دیا۔ کھاتے کھاتے اچانک ان کے ذہن میں خیال آیا کہ سیب کا جو مالک ہے اس سے تو میں نے اجازت لی نہیں، اور بغیر مالک کی اجازت کے کسی کی چیز استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہوتا، لہذا پریشان ہوئے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں اس کے مالک کو تلاش کروں گا اور کیسے بھی ہو میں ان سے اجازت لوں گا، خواہ اس کا عوض دینا پڑے یا کوئی بھی ترتیب بنے۔ اب ان کے مالک کو ڈھونڈتے ہوئے وہ چل پڑے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو ندی کے کنارے ہی سیبوں کا ایک باغ نظر آیا، تو وہ باغ میں گئے، وہاں کے مالک سے ملے جن کا نام حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے باغ کا ایک سیب ندی میں بہتا ہوا آ رہا تھا، میں نے اس کو اٹھا کے کھا لیا، مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے اس کی تو اجازت اس کے مالک سے لی نہیں تھی، لہذا سیب آپ کا تھا، آپ اس کا عوض لے لیں تاکہ میرے بے چین دل کو اور مجھے جو ایک طرح کی پریشانی لگی ہوئی ہے تاکہ اس کا مداوع ہو سکے۔ تو حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سیبوں کے باغ کے مالک تھے، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں، آپ نے میری چیز بغیر اجازت کے استعمال کی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں آپ کی ہر شرط قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بتائیں آپ کی کیا شرط ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو معاف اس وقت کروں گا جب آپ میری بیٹی حضرت ام الخیر سے آپ نکاح کریں گے، لیکن میں یہ آپ کو پہلے بتا دوں کہ وہ جو میری بیٹی ہے وہ آنکھوں سے اندھی ہے اور کانوں سے اسے سنتا نہیں ہے اور پاؤں سے وہ چل نہیں سکتی، یعنی اندھی بھی ہے، لولی بھی ہے اور لنگڑی بھی ہے، لہٰذا آپ کو اس سے شادی کرنی ہوگی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سوچو بچار میں پڑ گئے، ہمارے طرح کا کوئی آدمی ہوتا کہتا چھوڑو ایک سیب ہی تو کھایا ہے، اس کی وجہ سے میں ساری زندگی ایک اپاہج عورت کے ساتھ تو گزار نہیں سکتا، تو اسی وقت انکار کر دیتا۔ لیکن حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کچھ سوچنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ حضرت ٹھیک ہے، مجھے آپ کی یہ شرط قبول ہے، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی، نکاح کی تاریخ طے ہو گئی، اور جب نکاح کی تاریخ آئی اور رات کے وقت جب حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اس اپنے کمرے میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک حسین و جمیل خوبصورت دوشیزہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جس میں اس طرح کا کوئی عیب نہیں ہے، آنکھوں سے بھی سلامت ہے اور وہ پاؤں سے بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو ڈر کے مارے فوراً دروازے سے باہر نکلے کہ شاید میں کسی غلط جگہ پہ آ گیا ہوں، یہ میری ہونے والی بیوی نہیں ہے۔ تو فوراً دروازے سے اور کمرے سے باہر نکلے اور اپنے ہونے والے سسر سے کہنے لگے کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بیٹی ان عیوب سے جو ہے وہ مبرہ نہیں ہے، یہ عیوب اس میں پائے جاتے ہیں، تو جبکہ جو اندر دوشیزہ بیٹھی ہوئی ہے اس میں تو اس طرح کا کوئی عیب نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی، جو اندر دوشیزہ بیٹھی ہوئی ہے وہی آپ کی بیوی ہے اور وہی میری بیٹی حضرت ام الخیر ہے۔ میں نے جو کہا تھا کہ وہ اندھی ہے، دیکھ نہیں سکتی، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج تک انہوں نے کسی نامحرم مرد کو نہیں دیکھا۔ میرے جو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ گونگی ہے، بول نہیں سکتی، مطلب اس کا یہ تھا کہ آج تک انہوں نے خلاف شریعت کوئی بات نہیں کی۔ اور میں نے جو کہا تھا کہ وہ بہری ہے، سن نہیں سکتی، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج تک انہوں نے کوئی خلاف شرع بات نہیں سنی۔ اور لنگڑی میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ اس نے اپنے ان قدموں سے، اپنی ان ٹانگوں سے چل کر کبھی بھی اللہ رب العزت کے حکم
حکم کی عدولی نہیں کی، اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کی۔ دیکھیں جب اس قدر تقوی والے، للہیت والے، اس قدر متقی اور پرہیزگار والدین ہوتے ہیں تو پھر پتہ ہے جو اولاد ہوتی ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ان بزرگوں کے زندگی کو پڑھنا چاہیے، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، نہ صرف یہ کہ وقتی اپنے اندر ایک طرح کی کیفیت کو بدلنے کے لیے، بلکہ ان کی زندگی کو، ان کی سیرت کو، ان کے واقعات کو پڑھنا اور سننا اس نیت سے چاہیے کہ ہم انشاءاللہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے، اور ہم ان کے جو انہوں نے نقش قدم ہمیں عطا کیے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چل کے ہم جو ہے اپنی زندگی کو سنواریں گے، ہم اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بزرگان دین کی صحیح معنوں میں ان کی جو ہے وہ زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔